پہلا وہ اضاعت کا مطلب یہ بن گیا کہ ایک آدمی سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اب جب ایک آدمی کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم دیا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کو پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دو، پھر جب یہی اولاد 10 سال کی ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا، لیکن آپ پھر بھی نماز کے فریضے کو چھوڑنے والے پر سختی کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا جب ایک آدمی سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں تو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کو چھوڑنے والا بندہ مومن اور کفر کے درمیان کی دیوار کو گرا دیتا ہے۔ فرمایا مومن رب کے سامنے نماز میں سجدہ کرتا ہے اور کافر عبادت میں اپنے معبودوں بتوں کو سورج چاند ستاروں آگ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اس کفر سے اعتقادی کفر مراد ہے کہ اعتقاد وہ کافروں والا کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اور کافروں کے درمیان میں جو عہد ہے وہ نماز ہے کہ جو مسلمان کے اور کافر کے درمیان میں فرق لاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں جب ایک مسلمان قصداً جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے فرمایا میں اور اللہ اس کے ذمہ سے بری ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مسلمان تو صرف اس لیے مشکلات اٹھاتا ہے کہ وہ جب قیامت کا دن ہو تو اللہ کا رسول اس کی سفارش کرے، لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے ذمہ سے بری ہو جاتا ہوں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک فرمایا جس مسلمان کی ایک نماز ضائع ہو گئی اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے گویا کہ اس کا گھر بار مال و دولت سارا لٹ گیا۔ پھر مفسرین لکھتے ہیں